اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، آپ کا حوصلہ اور آپ کی دکھ بھری وفات کا واقعہ کہ آپ نے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی، سب سے بڑی صاحبزادی تھی، جو نبوت سے تقریباً 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بڑی ہوئیں تو ان کا نکاح ان کے چچا کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے ان کا نکاح ہوا، کیونکہ سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے ابو العاص بن ربیع کو منتخب کیا جائے۔ ابو العاص بن ربیع حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت ولید کے بیٹے تھے، جو کاروباری اور مالدار شخص تھے۔ ان کا شمار شرفہ مکہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو احترام دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کر دیا گیا۔ ابو العاص بن ربیع کا رویہ کافر ہونے کے باوجود بہت اچھا تھا۔ کفار مکہ نے یہ کوششیں بھی کی کہ دیگر قریشی عورتوں کے بدلے ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، مگر انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں زینب کو اپنی زوجیت سے کسی بھی قیمت پر علیحدہ نہیں کر سکتا۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو آپ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں قید کر لیا گیا۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے ہدیہ رسائی کیے تو آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے مال بھجوایا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کو جہیز میں ملا تھا، لیکن آپ نے وہ ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ادا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ کے دل میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی اور آپ اب دیدہ ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے پایا کہ ابو العاص کو، یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو بنا فدیہ پر اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ بھیج دیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص یعنی کہ اپنے داماد کے ساتھ 2 آدمی بھیج دیے تاکہ وہ مکہ سے باہر رک جائیں اور انہیں حضرت زینب کے پاس بھجوا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوئیں اور اپنے دیور کنانہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ کفار کو جب اس بات کا معلوم ہوا تو بہت ہی آگ بگولا ہوئے اور ایک جماعت انہوں نے مزاحمت کے لیے بھجوا دی، جن میں سے ایک کا نام حبار بن اسود، جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے، اور اسی لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہوئے، اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک نے پر زیادہ تر کی رائے ہے کہ حواد نے ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر ایک نیزہ چلایا، جس کی وجہ سے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر اونٹ سے نیچے گر پڑیں۔ چونکہ وہ اس وقت حاملہ تھی اس لیے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیور کنانہ جو اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ان لوگوں کا تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس طرح علی العلان چلی جائے، یہ تو ہمیں گوارا نہیں، اور اس نے کنانہ سے کہا کہ اس وقت تم انہیں واپس لے جاؤ اور چپکے سے پھر کبھی نکل جانا۔ کنانہ نے اس دعوت کو قبول کیا کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے گئے، اور چند ایک روز بعد دوبارہ سے بی بی زینب
اور کنانہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور وہ کئی سال اس تکلیف کی بیماری میں رہ کر 8 ہجری کو انتقال کر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی، جو میری محبت میں ستائی گئی، رلائی گئی، اور اس نے اتنی تکلیف بھی اٹھائی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تدفین کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی قبر میں اترتے وقت بہت زیادہ دکھی تھے، لیکن جب قبر سے باہر آئے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ خوشی کی وجہ کیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مجھے زینب کے زفوف کا خیال تھا، اس لیے میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور سختی اس سے ہٹا لی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک کی وہ بیٹی جنہوں نے اسلام کی خاطر اور نبی پاک کی خاطر اتنی زیادہ سختیاں، تکلیفیں برداشت کیں، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے قبر کی آسانی کی دعا کی، تو پھر ذرا سوچئے ہم جیسے گناہگاروں کا قبر میں کیا حال ہوگا۔ اس لیے انسان کو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر و بیشتر عذاب قبر سے پناہ کی دعا کیا کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کا سننا اور میرا سنانا قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ اس طرح کے ایمان کو تازہ کر دینے والے واقعہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔